یعنی طلاق دیتے ہوئے بھی اللہ کا خوف دل میں رکھو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیتے جاؤ، اور اگر ایسی عورت جو جس کا ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور ظاہر ہے اس کا حق میں اگر آپ کے ذمے ہے تو آپ اس کو کم از کم آدھا ضرور دو، اگر بہتر سمجھو تو پورا ہی دے دو، کیونکہ وہ اس کا تو نقصان ہوا ہے، ارادہ آپ کا بدلا ہے، اس کا نہیں بدلا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی سب نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اگر تم حالت خوف میں ہو یا پیدل ہو یا سوار ہو تو ممکن ہے کہ نماز ادا کرو، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو یاد کرو، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم پہلے نہ جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو اپنی بیویوں کے یا بیواؤں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ سال بھر انہیں نان نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن تم پر کوئی مواخذہ نہیں اگر ان کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو، وہ آج خود گھر سے چلی جائیں تو اللہ صاحب اقتدار حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا کہ اب درمیان میں نماز کا کیا ہے، یہ نماز وسطیٰ جو ہے نماز عصر کی بات آ رہی ہے، یہ درمیان کی نماز گنی جاتی ہے، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ہے۔ بالخصوص اس نماز کی تاکید اس لیے فرمائی ہے کہ یہ دنیاوی مشاغل کے لحاظ سے بہت اہم وقت ہوتا ہے، اور حالت خوف یعنی جنگ وغیرہ کی حالت میں یہ رخصت ہے، اس کی باقی ڈیٹیل میں احکامات آئیں گے، لیکن نماز کو ان جنرل کسی حالت میں بھی ٹالنے کا حکم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد آگے میراث کی بات آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یعنی کوئی آدمی، یعنی اسپیشلی اگر جو بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں جن کو پتہ ہے، یا نارمل حالات میں بھی ہمیں وصیت کا حکم تو ہے نا، کہ آدمی جو ہے اپنی وصیت میں یہ کر جائے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری جو بیوہ ہے اس کو کم از کم 1 سال کے لیے گھر سے نہ نکالے، جس گھر میں وہ رہ رہی وہ رہ سکے عزت کے ساتھ، اس کا نان نفقہ اس کو ملتا رہے جو اس کے وارث ہوں گے وصیت کے، انلیس کہ اگر وہ عورت اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر لے عدت سے باہر آنے کے بعد وہ سوچتی کہ میں نے اور نکاح کرنا ہے یا ماں باپ کے پاس جانا ہے، وہ اپنی مرضی سے چلے جائے تو اللہ نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پھر آتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اور اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ، چنانچہ وہ مر گئے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ یہ اشارہ کسی واقعہ کی طرف ہے جس کی وضاحت کسی حدیث میں وارد نہیں، لیکن روایات جو ملتی ہیں اسرائیلی روایت، اس میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی بستی میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے خوف سے بوریا بستر سمیٹ کر ہزاروں کی تعداد میں بستی سے نکل گئے، ابھی کسی منزل پر بھی نہ پہنچے پائے تھے کہ اللہ کے حکم سے سب مر گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کے نبی جو کہ حضرت موسیٰ کے تیسرے خلیفہ تھے ادھر سے گزرے، یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مہربانی سے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور ہمیں ہے کہ جہاں پہ بیماری پھیلے، طاعون جیسے جو کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں، وہاں سے نہ باہر والے آئیں نہ وہاں والے وہاں سے نکلے، تاکہ بیماری کو وہیں ختم کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر چڑھا کر واپس کرے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کہاں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملہ پر بھی غور کیا جب انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے سب ہی اپنے عہد سے پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اب یہ پھر سے ایک واقعہ کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ہی بات ہے کہ یہ بھی اپنی بات سے پھر گئے تھے جہاد کے لیے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم جہاد کریں گے، لیکن جہاد کا ٹائم آیا تو پھر یہ لوگ ٹال مٹول کرنے لگے۔ جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے تو کہنے لگے بلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے خود اپنے نبی سے درخواست کی تھی کہ اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی تابع داری کریں اور اس کے انڈر جا کے ہم جہاد کریں، ٹھیک ہے۔
جب اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا، لیڈر مقرر کر دیا، تو اب ان کو منظور نہیں تھا، کیونکہ طالوت جو تھے وہ ایک بہت مالدار شخص نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو جسمانی پاور اور بیوٹی اور وزڈم دی ہوئی تھی، تو اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے چن دیا ان کے لیے۔ تو اس بات پر ان کو اعتراض تھا کہ ہم پر وہ حکومت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم خود حکومت کے حقدار ہیں، اس کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا ہے علمی اور جسمانی اہلیت کی بنا پر، اسے تم سے زیادہ دی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے دے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو ہے وہ فیصلہ تھا، اس کو آپ مانیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نیز ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب اور باقی اشیاء ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں، اور صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ اب پھر چونکہ ان کے دلوں کو چین اور اطمینان نہیں تھا اس بادشاہ کے ہونے پر، تو اب انہوں نے نشانیاں طلب کی۔ تو نبی نے، جو اس وقت کا جو نبی تھے، اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا، تو اس نبی نے کہا کہ اب آپ کے نشانی کے طور پر جو تابوت سکینہ بھی بولتے ہیں، جس کے اندر حضرت موسیٰ ہارون کی کچھ باقیات بچی ہوئی تھیں اور جو ان کو تبرک کے طور پر لے کے وہ رکھتے تھے، وہ اس میں حضرت ان کی روایت کے مطابق اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور تورات کی اصل تختیاں محفوظ تھیں۔ نبی جو بنی اسرائیل کے انحطاط کے زمانے میں دشمن یہ ان سے چھین کر لے گئے تھے، چنانچہ اس صندوق کی معجزانہ واپسی کو جو فرشتوں کے ذریعے ہوئی تھی، اس کو جو طالوت کی بادشاہی کی تقرر کی علامت قرار دیا۔ اس صندوق کے ملنے سے ایک تو بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھ گئے، دوسرے انہوں نے طالوت کو بادشاہ بھی تسلیم کر لیا۔ تو فائنلی انہوں نے ایک نشانی کو ایکسیپٹ کیا اور اس بادشاہ کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، چنانچہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہ گرنے دیتے تھے اور جسم پر مل لیتے تھے، اس طرح آپ کے شعر مبارک یعنی بالوں کو بھی سنبھال کر رکھتے تھے، مگر اسے یہ مفہوم کبھی بھی برآمد نہیں ہو سکا کہ قبروں، آستانوں یا چڑھاوے چڑھا کر انہیں متبرک سمجھ کر تقسیم کیا جائے۔ جو قبروں پہ چڑھاووں پہ آتے ہیں، تبرک وغیرہ ملتے ہیں، یہ مکھانے اور پھلیاں وغیرہ بانٹتے ہیں، یہ تبرک نہیں ہوتے، یہ وہاں پہ تو جانا ہی غلط ہے، تو تبرک تو غلط ہی ہو گئے نا۔ اچھا، اس کے بعد اب آگے آتا ہے کہ اب پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ اب اللہ نے اپنا فضل تو کر دیا، انہوں نے نبی بھی مان لیا، ان کو اپنا بادشاہ بھی مان لیا، اور سکون بھی آ گیا، ان کو وہ اتنی بڑی نعمت واپس مل گئی جو ان کی چھینی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِالنَّهْرِ، بس جب طالوت اپنے لشکر سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا۔ اب ان کو پہلے سے بتا دیا۔ اب جب اللہ فضل کرتا ہے تو پھر ٹیسٹ بھی تو کرتا ہے نا کہ میرے فضل کا اب کرتے کیا ہو۔ تو فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب طالوت جو ان کے بادشاہ مقرر ہوئے ہیں لشکر میں چل کھڑے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ بات تمہاری ایک آزمائش، ظاہر سفر تھا، تنگی تھی، گرمی تھی، پیاس سے برا حال تھا لوگوں کا، تو انہوں نے کہا کہ اب ایک نہر آئے گی آپ کے لیے پانی کی اللہ کی طرف سے، لیکن اس آزمائش میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس نے اس نہر سے پانی پیا پیٹ بھر کے سمجھو تو وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، اور جو اسے نہ چکھے اللہ کے چلو بھر پانی لے لے، یعنی اگر کوئی تھوڑا سا ایک گھونٹ لے کے لے لیتا ہے تو خیر ہے، ادروائز جو پیے گا گھٹا گھٹ وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، وہ آزمائش میں فیل ہو جائے گا۔ پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ ان سے سوائے چند آدمی کے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر جالوت اور اس کے لشکر ان سے آگے گئے تو کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، البتہ ان سے جو یقین رکھتے تھے وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ کہنے لگے کئی بار تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ جنہوں نے نہیں کیا وہ فیل ہو گئے، تو پیچھے بہت تھوڑے لوگ بچ گئے۔ وہ کہتے ہیں جو تھوڑے بچنے والے تھے وہ مشکل سے 313 کے قریب تھے، یہ وہی تعداد تھی جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور
جس کے جب جو اس وقت کے جو نبی تھے، نبی سمیعیل بولا جاتا ہے ان کو، حضرت داؤد، ان کے باپ اور 6 بھائی بھی شامل تھے اس جنگ میں۔ حضرت داؤد بھی شامل تھے اور ان کے باپ اور ان کے 6 بھائی بھی شامل تھے، یہ سارے کے سارے اس جہاد میں شامل تھے۔ یہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی۔ تو اب ہوتا ہے کہ وہاں جب وہ اتنا بڑا لشکر دیکھتے ہیں آگے، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات قلیل تعداد کو بھی کثیر پر دے دیتا ہے غلبہ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہاں انہوں نے آگے دعا بھی مانگتے ہیں، وہ جو یہ ہے کہ وَلَمَّا جب ان برزوا الجالوت برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ جب ان کا جالوت اور لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دعا مانگی، بڑی جامع دعا ہے، صبر بھی مانگا اور ثابت قدمی بھی مانگی اور کافروں پر اپنی غلبت بھی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَزَحْزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جماعت کو اللہ کے حکم سے نے شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اپنی بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی، اسے سکھلا دیا جو چاہا۔ اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کے گروہوں کے دوسرے گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، اور یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، بلا شبہ آپ ایک رسول ہیں۔ اب اس ساری سٹوری میں جب ایک نبی کا ذکر ہے، طالوت کا ذکر ہے، تو جو دوسری طرف جو فوج تھی وہ جالوت کی تھی، اور طالوت کے انڈر میں حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ لڑے تھے، اور حضرت داؤد نے پھر جالوت کو مارا تھا۔ تو پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا، حکمت بھی دی، اور بہت سے اور معجزات ہمیں پتہ ہے وہ ان کے ساتھ میں آ جائیں گے۔ جالوت بہت بڑا پہلوان تھا، لشکر سربراہ، لوہے میں ڈوبا ہوا، باہر نکل کر دعوت مبارزت دینے لگا، کسی کو مقابلہ کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت داؤد نے نشانہ باندھ کر پتھر مارے جو کہ اس کے سر کو چیتے ہوئے گدی تک چلے گئے، اور وہ وہیں پر ختم ہو گئے۔ اس سے آج ہمارا پارہ نمبر 2 ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اینڈ پہ پھر سے یہی کہتا ہے کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ جو پرانی باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں، ان سے آپ نے سبق لینا ہے۔ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔